بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں اور بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا اشارہ سا کر دیتے ہیں. بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں. یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنت ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے. تیسرا، مذکورہ 12 طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہے، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں پونچے کے گرد ہلکا بنا کر اسے پکڑ لیں اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کو کوہنی کی طرف رہے. چوتھا، دونوں ہاتھوں کو ناک سے ذرا نیچے رکھ کر مذکورہ 12 طریقے سے باندھ لیں کھڑے ہونے کی حالت میں. اور بھی تو پہلے شروع ہو کھڑے ہونے کی حالت میں اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہوں تو سبحانک اللہم، پھر سورہ فاتحہ، پھر اور کوئی سورت پڑھیں. اگر کسی امام کے پیچھے ہوں تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش رہیں اور امام کی قرأت کو دھیان لگا کر سنیں. اور اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھیں. دوسرا، نماز میں قرأت کے لیے ضروری ہے کہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے کر قرأت کی جائے، بلکہ اس طرح قرأت کی جائے کہ خود پڑھنے والا اس کو سن سکیں. بعض لوگ اس طرح قرأت کرتے ہیں کہ زبان اور ہونٹ حرکت نہیں کرتے، یہ طریقہ درست نہیں. بعض لوگ قرأت کے بجائے دھیرے دھیرے الفاظ کا تصور کر لیتے ہیں، اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی. تیسرا، جب خود قرأت کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، پھر دوسری آیت پڑھیں. کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں. مثلا الحمدللہ رب العالمین پر سانس توڑ دیں، پھر الرحمن الرحیم پر، پھر مالک یوم الدین پر. اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد قرأت میں ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ آیتیں پڑھنے تو کوئی حرج نہیں. چوتھا، بغیر کسی صورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں. جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اتنا ہی بہتر ہے. اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں اور وہ بھی سخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم. پانچواں، جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے نماز کے آداب کے خلاف ہے. اس سے پرہیز کریں. یا تو دونوں پاؤں برابر پر زور دیں، برابر زور دیں، یا ایک پاؤں پہ زور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو. چھٹا، جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں. ساتواں، بیکار آئے تو ہوا کو پہلے منہ میں جمع کر لیا جائے، پھر آہستہ سے بغیر آواز کی سے خارج کیا جائے. زور سے نکال لینا نماز کے آداب کے خلاف ہے. آٹھواں، کھڑا ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھیں، ادھر ادھر یہ سامنے سے پرہیز کریں. آٹھے کے رکوع میں الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہی کرم ہے. جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہم اس بات کی عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 دفعہ استغفار، 3 دفعہ کلمہ طیبہ اور 3 دفعہ جو ہے درود شریف کا ورد کر لیں تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ صاف، منور اور خوشبودار ہو جائے. زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے.
اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام۔ کامیابی ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام ہر وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آیا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی؟ اگر ناکام والی ہے تو ابھی مہلت ہے، وقت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے، اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ جیسے بار بار ایک ہی بات کا احساس دلا رہا ہوں کہ ایک ہفتہ ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا۔ اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ وقت گزر گیا۔ بھائی اس دور کا، اس وقت جو ہم گزار رہے ہیں دنیا میں، اس کا ایک ایک لمحہ، ہفتہ تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ تو بھائی اس لیے اس ایک لمحے کو جو ہے، ہر لمحے کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، اور جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کامیاب گزر رہی ہے۔ ورنہ یہ باتیں جو ہے، کیونکہ اس وقت تو ہر چیز کا پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ جب ہٹے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو آپ سب سے اور ہم سب اسی بات کے لیے یہاں پر کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام دنیا کی مشاغل سے، مصروفیات سے، پریشانیوں سے اور ہر چیزوں سے نکال کر یہاں بٹھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی جائزہ لے لیں، اور اس بات کا جائزہ لیں کہ واقعی ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں۔ اور جیسے کہ بار بار ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ ہے جیسے جیسے ہماری زندگی کامیابی کی طرف گزرے گی، ہماری زندگی میں سنت کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہر چیز ہمارے دل و دماغ میں اس بات کا احساس ہوگا کہ میرا قدم، میرا چلنا، میرا پھرنا، یہ جو چیز بھی ہیں یہ سنت کے مطابق ہو جائے، تو بھائی تو پھر کامیاب ہو گئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہی ہماری زندگی کی ناکامی ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور ہم اسی لہو و لہب میں پڑے ہوئے، اسی بے فکری میں پڑے ہوئے ہیں۔ جوان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ادھیڑ عمر یہ سوچ رہا ہے تو ابھی تو ادھیڑ ہے، اب بوڑھا آدمی یہ سوچ رہا ہے چلو اب تو میں بوڑھا ہی ہو گیا۔ ہر آدمی اس چکر میں وقت کو ضائع کر رہا ہے، اور وقت جو ہے وہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، گزر کے جا کہاں رہا ہے۔ بار بار ایک ہی بات کا احساس دلا رہا ہوں کہ دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، جس مسئلے میں ہم اور آپ گرفتار ہیں یہ بھائی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو تقسیم ہو چکی تھی، یہ چیزیں سب کے لیے تقسیم ہو چکی ہیں کہ انسان کے کتنی اس کی رزق ہے، کتنا اس کے زندہ رہے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح قلم میں محفوظ کر رکھی، اور اس چکر میں ہم دنیا کو اپنا وقت گزار رہے ہیں کہ میں کیسے کماؤں، میں کیسے کھاؤں، میں کیسے رہوں۔ بھائی یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں۔ اس کو شاعر اس انداز میں کہتا ہے کہ منزل تو خوش نصیبوں میں تقسیم ہو چکی، کچھ خوش فہم لوگ ابھی تک سفر میں ہیں۔ بھائی اصل سفر جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ میرا یہ جو وقت گزر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اس لیے بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بھائی جب سے اب تک ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، اور وقت گزرنے کا جو طریقہ ہے، دنیا میں بھی سفر جب بیٹھ جاؤ تو کھڑکی بند کر لو تو پتہ نہیں چلتا کہ وقت سفر ہو رہا ہے، کھڑکی کھولو کتنی تیزی سے منازل پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کے جو معاملات ہیں، عید آئے گزر گئی، بقرعید آئے گزر گئی، فلاں ہوا گزر گئے، یہ سب گزرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قبروں کی طرف جا رہے ہیں بھائی، اور وہ قبر ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔ دنیا کی ہر چیز میں جیسے میں نے عرض کر رہا ہوں کہ آلٹرنیٹ کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پورا کر دیتا ہے، لیکن قبر کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سب کچھ، کیونکہ ہمارے اپنے معاملات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی ہمیں کوئی دیتا بھی نہیں، اللہ ماشاء اللہ جو اللہ نے طریقہ بنایا اپنے فضل کا کہ جو بخشے گا اس کو مل جائے،
لیکن وہی بات ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر 2 دفعہ بخشا گیا تو باقی وقت تو اللہ معاف کرے کس حال میں ہوگا. ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن بار بار ایک ہی بات کو کہہ رہا ہوں بھائی، اس چیز کا وقت، اور خاص کر کے ہم جیسے لوگوں کے جس کی زندگی کے جسے کہتے ہیں کہ شام ہو چکی، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ شام کے بعد تو رات ہی آتی ہے. پھر بھی ہم بے فکر ہیں، ہم اس بات کے سکون میں ہیں کہ کچھ بھی نہیں، سب صحیح ہے. اور جب دیکھا جائے اور بتایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ساری چیز ہی ٹیڑھا پن، سیدھا پن تو ہے ہی نہیں، سوائے دنیا کے اس لعنت کے ہمارے اندر کچھ بس ہی نہیں رہا. ذرا سا موقع ملتا ہے تو ہم بس کس چیز کی تسبیح پڑھتے ہیں، ایسا نہیں آ رہا، حالات خراب ہو گئے، بیوی یہ کہتی ہے، بچے کے لیے کرنا ہے فلاں. ہماری تسبیح یہی آتی ہے کیونکہ تسبیح کا مطلب ہے یاد. تو ہمیں یہی چیز یاد ہے. رات کو سوتے وقت ہم یہی سوچ رہے ہیں، اور صبح اٹھ رہے ہیں تو یہی سوچ رہے ہیں، دوپہر میں کام پہ جا رہے ہیں تو یہی سوچ رہے ہیں، اور جو بھی وقت ہے ہمارا ذکر فکر ہر چیز جو ہے وہ اسی چیز کی ہے. آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. اور یہ ذکر کس چیز کے لیے؟ ذکر اسی چیز کا ہوتا ہے جس کی فکر ہوتی ہے. جبکہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، ایک ہی بات بتا دی گئی کہ بھائی یہ فکر تو اللہ کی ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا، کس کے مقدر میں کیا ہے اور کس کے مقدر میں کیا نہیں ہے. لیکن ہم اس فکر میں مرے جا رہے ہیں، اور نہ صرف مرے جا رہے ہیں بلکہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو تباہ کیے جا رہے ہیں. بھائی یہاں ہم آئے ہیں آخرت کی کمانے کے لیے، اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہماری زندگی کا یہاں جو گزر رہا ہے وہ آخرت کی کمائی کے لیے. اور دو چیزیں، ایک تو کمانا ہے، دوسرا لگانا ہے. کیونکہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد وہ جو صدقہ جو ہے وہ جاریہ ہمیں ملتا رہے. وہ 2-3 صورت ہوتی ہے، یا تو نیک اولاد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں، یا پھر اس کے مال اس نے ایسی جگہ خرچ کیا ہو جو دوسروں کے فائدے کا ذریعہ ہو تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. یا پھر ہمارے جسے ہم کہتے ہیں یہ تبلیغ، یہ اللہ کی باتیں دوسروں تک ہم نے پہنچائی ہوں تو وہ اس عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا. اس کے ذریعے قیامت تک جو لوگ بھی کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان میں سے کوئی چیز بظاہر ہمارے سامنے اس وقت دور حاضر میں نہیں نظر آتی. اولاد جو ہے ان کے اندر ہم سب جانتے ہیں دور حاضر کی اولاد، ان کی دین کی فکر ہے ہی نہیں اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ باقی سب تو اللہ معاف کرے خرافات میں لگ چکے ہیں، موبائلوں میں لگ چکے ہیں. اور موبائل بھی کیا چیز ہے وہ سب ہم سے بہتر، آپ اور آپ سے بہتر سب جانتے ہیں. اس لیے دوسری چیز سے بھی ہم پہلی چیز سے ہی محروم ہیں. دوسرا مال اور متا جو ہمارے پاس ہے وہ اتنا کم ہے کہ ہم تو کھانے کے لیے مرے جا رہے ہیں. جتنا ہونے کے باوجود ہمیں فکر کھانے کی ہے، مکان کی ہے. چھوٹا ہے تو بڑا کیوں نہیں ہے، بڑا ہے تو اس سے بڑا کیوں نہیں ہے، اور یہ ہے تو وہ کیوں نہیں ہے. سارا مال اور دولت انہی خرافات کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں جو ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. وہ ایک وقت کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی. چلو بھائی اولاد بھی ہاتھ سے گئی، مال بھی گیا. اب رہ جاتی ہے تیسری، جو کوئی صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے میرے ذریعے کسی کو کوئی چیز اچھی پتہ چل جائے. تو ہم جب خود ہی اچھے نہیں ہوئے تو دوسرے کو اچھی بات کیا بتائیں گے؟ تو ہر طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور خود اپنا حال ہمارا یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک جیسے میں نے کہا ان فکروں میں وقت گزار رہے ہیں جس فکر کے لیے اللہ نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے کام ہے. تمہارا کام صرف یہی ہے کہ ان جتنے بھی لمحات ہیں تم ان چیزوں کو اللہ کی طرف موڑ دو. تم مجھے یاد رکھو جیسے بھی حالات آ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 4 حالات ہماری زندگی میں ہر وقت آتے ہیں، اور ان 4 حالات کو جو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر. بھائی پریشانی آئے گی، کون کہتا ہے نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی، لیکن ہم نے اس کو صبر کرنا ہے تو ہمیں وہ پریشانی ہمارے لیے باعث اجر بن جائے گی. دوسرا شکر. بھائی راحت آئے گی، کسی نہ کسی حوالے سے راحت ہوتی ہے، انسان آسودہ ہوتا ہے تو شکر کر لینا اس کے بارے میں. تیسری چیز ہے استغفار، کہ بھائی گناہ ہوگا، بشر ہیں، ہم سے غلطیاں گناہ ہوں گے، کون کہتا نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، لیکن استغفار کر کے اس چیز کو کامیابی کی طرف موڑ دینا ہے. اور استعاذہ، یہ وسوسے جو آتے ہیں ہمیں، یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. کل کیا کھائیں گے، مر جائیں گے، بھوکے ہیں، فلاں ہیں،
یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، ان ساری چیزوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی کرے گا، میرے بس کا تو ہے نہیں۔ تو بھائی یہ چار چیزیں ہمارے جو ہے زندگی کے اندر یہ ہر وقت آ رہی ہوتی ہیں، اور انہی چار چیزوں کو ہم نے اللہ کے لیے کی طرف موڑنا ہوتا ہے، یہی عبادت ہے اور یہی ساری چیزوں کا مغز ہے۔ تو کہنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ بھائی یہ تو بات صحیح ہے کہ وقت گزر رہا ہے، اور نہ صرف گزر رہا ہے بلکہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور نہ صرف بہت تیزی سے گزر رہا ہے بلکہ اللہ معاف کرے خرافات میں گزر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اتنی خطرناک ہیں جس کے بارے میں کہنے سے بھی عجیب سی حالت پیدا ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہماری بدعمالیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم پہ لعنت بن کے مسلط ہو چکی ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اور وقت جو ہے وہ اتنی تیزی سے گزر کر قبر میں جا کے اتار دیا جائے گا، اور وہ جو اتارنا ہوگا وہ اللہ معاف کرے، جیسے میں نے کہا کہ بھائی جو تمہارا قدم ہے وہی تمہاری منزل ہے، دیکھ لو، یہی فیصلہ کر لو، وہاں کا فیصلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اگر تمہیں توفیق دی تو یہی دے گا، اللہ نے اگر تم پہ رحم فرمایا تو یہی فرما دے گا، اور وہاں کے لیے آسانی کر دے گا۔ تو ہمارا قدم جو ہے وہی ہماری منزل ہے، اور منزل کا مقصد کیا ہے؟ یہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر تم نے یہی عمل جو چار عمل کے اندر تم نے آگے پیچھے کر دیا تو بھائی تمہاری منزل جہنم ہے، صاف صاف لکھی ہوئی، کیونکہ تم جو عمل ہونا چاہیے صبر کے وقت صبر نہیں واویلا کرتے ہو، شکر کے وقت شکر نہیں بلکہ اپنے آپ کی تعریف کرتے ہو کہ میں نے ایسا کام کیا، زبردست کام کیا میں نے، جس کی وجہ سے مجھے یہ راحت ملی ہے، بھائی مجھے ایسی راحت ملنی چاہیے تھی کیونکہ میں بڑا محنتی تھا، میرے اندر یہ تھا۔ اللہ معاف کرے وہ چند چیزوں کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ ان سب چیزوں کو جوڑ دیتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ آ جاتی ہے استغفار۔ استغفار کا تو ہوش ہی نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے۔ تو استغفار تو گناہ ہوں گے تو سوال کرتے ہیں صاحب میرا ایسا کون سا گناہ ہے؟ اللہ معاف کرے ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہماری تو نماز بھی گناہ ہے بھائی، کیونکہ نماز بھی ہم جو پڑھتے ہیں تو میں ان کے روبرو بھی جو رہتا ہوں سجدہ رہتا کبھی کہاں ہے میرا دل کبھی کہاں۔ تو خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ہے، اور استعاذہ کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ بس جیسی ہم پہ یہ چیز طاری ہوتی ہے کل کیا ہوگا، بس ہماری تسبیح شروع ہو جاتی ہے۔ کیا تسبیح ہوتی ہے؟ کیا ذکر ہوتا ہے؟ یار کیا ہوگا، مر جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کیسے ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، ہماری تسبیح چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ تسبیح اس کی الٹی ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی کرے گا، تیری فضل سے ہو سکتا ہے، اللہ لا الہ الا، یہ سب چیزیں استعاذہ کے اندر رزلٹ آنا چاہیے۔ لیکن رزلٹ جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ وہ الٹا آ رہا ہے کہ بھائی کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ بھائی جو کام ہمارے ہیں ہی نہیں ہم وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو خدا کے لیے ان باتوں کو اس طریقے سے سمجھا جائے کہ بات صرف بہت سادی ہے کہ وقت گزر رہا ہے، اور وقت گزرنے کا صرف مقصد یہ نہیں گزر گیا کوئی بات نہیں، میری بچپنا گزر گیا کوئی بات نہیں، میں نے پڑھا نہیں یا ہنر نہیں سیکھا، جوانی میں کوئی اور راستہ نکل جائے گا، لیکن قبر میں کیا راستہ نکلے گا؟ اور جیسے میں نے کہا کہ 50 سال گزر گئے تو آگے کے 5 سال، اور اس بات کی بھی بار بار پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو آگے دلدل ہے، جتنا ہاتھ پیر مارو گے اتنے پھنستے چلے جاؤ گے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا آج کہہ دیا کل سے شروع، ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت ہی نہیں، اس کے لیے بھی سالوں لگتے ہیں۔ اگر ایسے سالوں نہیں لگتے تو شاید یہ بات کبھی نہیں کہتا کہ آئینہ بنتا ہے رگڑ لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ یہ دل کا بنانا ہی اتنا مشکل ہے کہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ آج ایک قدم سیدھا رکھا دوسرا قدم الٹا بھول گئے، ایک عمل کیا دوسرے دن وہ بھول گئے، تیسرے دن کیونکہ استقامت ہی نہیں مل رہی، کیونکہ ہم وہ عمل دل سے نہیں کر رہے۔ ہم یہاں پر آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو کتنے % عمل کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ 5% بھی نہیں، ورنہ اتنے دنوں میں تو کیا سے کیا کایا پلٹ جاتی، لیکن اتنے عرصے کے بعد بھی 5% بھی اگر ہم حساب لگائیں تو وہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ اگر اس سے اگر فائدہ ہمیں ہو رہا ہوتا تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو چکی ہوتی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کرنے سے کوئی بینیفٹ نہیں آ رہا، یہ بے سود اعمال ہو رہے ہیں۔
لیکن یہ سب کا پتہ جب چلے گا جب ہم قبر میں جائیں گے. دنیا کا تو ہم حساب لگا لیتے ہیں کہ میں صبح سے لے کے رات تک نکلا, میرے ہاتھ میں کوئی کمائی نہیں آئی تو میں سمجھتا ہوں یار آج کا دن ضائع ہو گیا, میں اس کمائی سے کچھ حاصل نہیں کر سکا, کوئی چیز خرید نہیں سکا. لیکن آخرت کے معاملے میں ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتا, اور اگر نظر آئے تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے, یار میرا قدم الٹا ہو رہا ہے, یا میری سوچ غلط جا رہی ہے, میری فکریں غلط جا رہی ہیں, میں استعاذہ کے وقت استعاذہ نہیں کرتا ہوں, میں استغفار کے وقت استغفار نہیں کر پاتا ہوں, میں پریشانی کے وقت صبر نہیں کر پاتا ہوں. بھائی یہ سب چیز من جانب اللہ ہوتی ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی آئے, گرمی ہو تو گرمی کو گرمی نہ کہو, یہ بھی اللہ ہی کی حکم سے آئی ہے. جو چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے. مکھی بہت ہے یہ بھی مت کہو, کیوں؟ کیونکہ مکھی بھی اللہ کے حکم سے آ رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مکھی کسی کو بنائے گی اور کسی کو بگاڑے گی, تو اللہ سے جب بھی ایسے دل و دماغ میں بات آئے تو استغفار کرنا چاہیے, نہ کہ اس کا واویلا کرنا چاہیے, اس چیز پہ صبر کرنا چاہیے, اور اس کو اللہ سے اگر وہ تکلیف میں ہے تو یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, یہ میرے ہی شامت اعمال ہے یا اللہ, تو اس طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب, ہم صبح سے لے کر رات تک اگر یہاں سے غیبت سے نکلے تو اللہ کی غیبت شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہوا, بارش ہونی چاہیے, گرمی بہت ہے, بارش نہیں ہو رہی. بھائی اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, ایک میں کروں گا, ایک اللہ کرے گا, ایک میری سوچ ہے اور ایک اللہ کی سوچ ہے. تو جو اللہ کرے گا وہی ہمارے لیے اچھا ہے, یہی سوچنا ہے اور اسی فکر پر ہم نے اپنا ایمان بنانا ہے. لیکن ہم اس کا اللہ معاف کرے الٹا سوچتے ہیں کہ جو چیز نہیں ہوئی تو واویلا کر رہے ہیں کہ صاحب ایسا نہ ہوتا, اگر ایسا ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا, ہے بھائی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بارش ہو جانی چاہیے تھی. وہ بھائی نہیں ہو رہی, یہ بھی اللہ کا فضل ہے, ہو رہی ہے تب بھی اللہ کا فضل ہے, گرمی ہے تو بھی اللہ کا فضل ہے, گرمی نہیں ہے تو بھی اللہ کا فضل ہے. جس دن یہ ہمارا اندر کا دل صحیح ہو جائے گا تو ہر چیز میں ہمیں اللہ نظر آئے گا. تو پھر کیا نکلے گا؟ اللہ اللہ, ہر چیز میں اللہ, ہر چیز میں اللہ. تو یہ ذکر ہے اصل. لیکن ابھی کیا نکلتا ہے؟ بیوی, بچے, حالات, کام, بھوکا, یہ ہماری زندگی کا تصویر ہے. نہیں جھانک کے دیکھ لو کیسے ہوگا, کہاں سے ہوگا, کون کرے گا. بھائی سب اللہ ہی کرے گا. اسی ایمان کو تو بنانے کے لیے ہم اور آپ کے اندر یہ تغیر آتے ہیں, اور کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہاں اللہ ہی کرتا کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو جو بھی میرے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں تو بھی وہی کر رہا ہے. نہ میری عقل ہے, نہ میری سمجھ ہے, نہ میرا اس میں کوئی محنت ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے. اور اللہ کا حکم میرے لیے دو ہی صورت پیدا کرتا ہے, یا مجھ پہ وبال ہے یا مجھ پہ فضل ہے. وبال کی صورت کیا ہے کہ میں وہی, جیسے میں نے کہا کہ میں واویلا کروں گا, میں چیخوں گا, چلاؤں گا. یہ کیا ہے؟ وبال ہے. وہ چیزیں میرے لیے کیا بن رہی ہیں؟ وبال بن رہی ہیں. یہ عذابی کیفیت ہے. اور یہی چیز اگر میرے لیے آئے اور میں اللہ کو یاد کرتا رہا تو یہی چیز اللہ فضل ہے, کیونکہ وہ وقت میرا اللہ کو یاد کرنے میں گزرا. بارش تیز ہو چکی ہے, بہت تیز بارش ہو رہی ہے, ہم کیا کریں؟ ہم نماز پڑھنی شروع کر دی, اللہ کے سامنے سجدے. تو بھائی اس عمل کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی عمل کرتے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اب کیا ہوگا, تو بھائی آ گئی ہے, پوری دنیا تباہ ہو جائے گی, بھائی پوری دنیا ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. بس بیٹھ کے اسی پر واویلا کرتے رہتے. وہ کیا ہو رہا ہے؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لکھا جا رہا ہے کہ آپ نے واویلا کیا, اور یہی چیز کو آپ نے اللہ جوڑ دیا. اللہ آپ حفاظت فرمائے, آپ ہی رب ہے ہمارے, ہمیں معاف فرمائے. تو وہی چیز ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ وہی ہم پہ فضل کا معاملہ بن جائے. بھائی یہی ہے زندگی. لیکن اس زندگی کو اس طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ بات کہنا, یہ تو اس کی نزاکت ہے. آئے گا کیسے سمجھ میں؟ یہ بات ہمارے دل و دھیان میں کیسے آئے؟ یہ صرف اللہ ہی ڈالے گا. اور اللہ کب ڈالتا ہے؟ جب اللہ ہم پہ مہربان ہوتا ہے. جب مہربان ہوتا ہے, ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے یہی سن رہا تھا, مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ, تقی عثمانی صاحب تو ایک بات عرض کرتا اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی بات تو بڑی عجیب سی ہے
تم لوگ کو کہتے ہوئے اپنے اولاد کو بتا رہے تھے، کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی، لیکن بہرحال کیونکہ یہ فائدے کی بات ہے اس لیے میں تم لوگ کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی اگر میرا ہر وقت میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اللہ کو یاد رکھوں، ایون کہ باتھ روم میں جب میں باتھ روم میں جاتا ہوں، جب میں جو ہے بیت الخلا جاتا ہوں، اس وقت بھی کیونکہ ذکر کا اس وقت اجازت نہیں، اس وقت تسبیح میں پڑھ سکتا نہیں، تو اس وقت میں یہ کام کرتا ہوں کہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس کو دھو دیتا ہوں. اس لیے دھو دیتا ہوں یہ نیت کر کے کہ دوسرا جو آئے گا اس کو صاف لوٹا ملے گا، کیونکہ پہلے تو ایک ہی باتھ روم ہوتا تھا، ایک ہی لوٹا ہوتا تھا. اب تو سب کے باتھ روم الگ الگ ہو گئے، لیکن ایک گھر کا ایک باتھ روم تھا. اب وہ جو آ رہا ہے میں نے کیا کیا، اس وقت کو اللہ کے خوشنودی کے لیے اس لوٹے پہ دھو دیا. بتائیے ذرا یہ بات کون یاد دلائے گا؟ یہ اللہ ہی یاد دلائے گا نا. یہ جب ہمارے اندر کا معاملہ صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے نہیں دے گا. تو کہنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ بھائی وہاں بھی اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا نیک کام کرو جس کی وجہ سے مخلوق کو فائدہ پہنچے. تو صرف یہ بات میں بار بار ایک ہی بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ بھائی جب تک کہ اندر کا دل صحیح نہیں ہوگا یہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتی. جو چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اور جو ہوگی وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوگی. ہم نے اور آپ نے ان چار چیزوں کا ہر وقت اپنے اوپر تاریخ کہ یہ چار چیزیں میرے حکم کے مطابق ہے یا نہیں اللہ کے، اور نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اور جیسے جیسے یہ چار چیزیں ہمارے اندر صلاحیت کریں گی آپ یہ دیکھیں گے آپ کا ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا، آپ کو ہر چیز کے لیے توفیق عطا فرما دے. یہ لعنت جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کرتے ہیں دوسرے دن بھول گئے، یہ لعنت ہے. اور وہ کیا ہوگی، وہ اللہ کا فضل ہوگا، وہ اللہ ہی یاد دلائے گا، اللہ ہی اٹھائے گا، اللہ ہی لے جائے گا. یہ سارے کام اللہ کرے. لیکن بار بار اس کو کہنے کے بعد یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے، اللہ کے لیے وقت گزر رہا ہے، اور گزر چکا، گزر رہا نہیں گزر چکا، اب شام ہو چکی. اور اب بھی اگر سوچتے رہے تو بھائی کس دن وہ لمحہ ایسا ہے تو کسی وقت بھی آ جائے. ابھی تک تو مہلت ملی ہوئی تھی، لیکن اب کی مہلت پتہ نہیں ملے گا نہیں. تو بھائی وہاں جانے سے پہلے جو کامیاب گیا وہی کامیاب. اور اس کا جیسے میں نے کہا کسوٹی صرف یہی ہے کہ بھائی اس دنیا کی فکر جو ہم پہ لعنت بن کے مسلط ہے اس کو ہٹا لو، خدا کے لیے اس کو ہٹاؤ، اور اللہ کی فکر کو اپنے اندر ڈال دو کہ ہر وقت اللہ تمہارے منہ سے، تمہاری زبان سے، تمہارے فکر سے پیدا ہو، نکلنا شروع ہو جائے. ہر چیز کو اللہ کی طرف موڑ دو، ہر چیز کو اللہ ہی اللہ کر دو. تو یہ کیا ہے، یہی ذکر ہے، یہی فکر ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. تو ہم باتیں کرتے جائیں اور کام نہ کریں تو کامیابی نہیں ہوگی. ذکر کے اہتمام سے ہوگی اور فکر کے انتظام سے ہوگی. ذکر کے اہتمام کیا ہے، یہی حالات جب آئے تو آپ نے اہتمام کرنا ہے ذکر کا کہ بھائی اس وقت کیا حالات ہے، اس وقت گرمی سخت ہے، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، پر اللہ سے لگ جاؤ پناہ سے. یا اللہ معاف فرما دیجئے، گرمی کو معدوم فرما دیجئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجئے، یا اللہ سب کے لیے. تو بھائی یہ چیز جب آپ کرو گے تو آپ کی زندگی کامیابی کی طرف ہو جائے گی. اور اگر اسی کا واقعہ جیسے ہم اور آپ کا یہ ایک مشغلہ بن چکا ہے، اللہ معاف کرے یہی مشغلہ ہے، اور صبح سے لے کر رات تک ہم اسی مشغلے میں مبتلا ہیں. جہاں ملاقات ہوئی وہاں حالات گرمی ہوئی تو گرمی کو رو رہے، اور جہاں سے یہاں رو رہے ہیں لندن میں پوری دنیا کی گرمی کے بارے میں پوری دنیا کی خبر سنا رہے ہیں دوسرے کو، بس انفارمیشن دے رہے ہیں، خبر پہ خبر سنا کر کیا کر رہے ہیں، وہ اتنا مر گیا، اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہوگا، فلاں یہ کہہ رہا ہے. ہر چیز کو بات سمجھا رہا ہوں کہ بس اپنے تک محدود رکھو. دوسرا کیا ہو رہا ہے تم اس کی فکر مت کرو، کیونکہ انسان کی جب اپنی بدبختی ہوتی ہے وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. بادشاہ ظفر کہہ گئے کہ نہ تھی جب مجھے اپنی خبر تو دیکھتا تھا اوروں کے عیب و ہنر، کہ فلاں آدمی یہ خرابی ہے، ارے فلاں آدمی بڑا مالدار ہے، فلاں آدمی کے پاس یہ جائیداد ہے، فلاں آدمی جو ہے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، فلاں. یہ ساری باتیں میں کیا کرتا تھا، جب مجھے اپنی فکر نہیں تھی تو میں لوگوں کے عیب کہ فلاں آدمی بڑا بےہودہ ہے، اس کو یہ تمیز نہیں، اس کو یہ حیا نہیں، اور دوسروں کے ہنر کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. بھائی آپ کو پتا ہے فلاں شخص جو ہے وہ بڑا مالدار ہے. اب بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو، آپ اپنا وقت جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں دوسرے کی مالداری بتا کر،
اس کے بعد اتنی جائیداد ہے، اتنے گھر ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، وہ بھائی کیا اس سے آپ کو بینیفٹ ہوں گے؟ اصل بینیفٹ تو مجھے ہے کہ میری ذات میں کیا ہے. تو شاعر بادل جیسا یہی بات کہہ گئے، نہ تھی جب ہمیں اپنی خبر تو دیکھتے تھے اوروں کے عیب و ہنر. ہمارے بچے بار بار یہ بات مجھے دکھاتے، پاپا کو پتا ہے یہ کیا ہے، یہ فلاں جو بل کلنٹن پتہ نہیں کون کس کا نام، وہ بھائی وہ ایسا ہے، یہ ایسا، آپ دیکھیے گا یہ کتنا زبردست کام کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا. آپ کو اس کے ایسے کرنے سے ویسے کرنے سے تمہیں کیا بینیفٹ؟ تو بعد میں کہتے ہیں، شاعر ہی کہتا ہے، پڑی جب اپنی برائی پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ. تو بھائی اپنی برائی پہ نظر رکھو کہ یہ وقت تمہارا کس چیز میں خرچ ہو رہا ہے. ہاں اگر تعریف ہی کرنی ہے تو اللہ کی تعریف کرو اور ہر چیز کو اللہ سے جوڑو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام زبردست بنایا ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی سب کو دیتا ہے، یہ باتیں وہاں سے جوڑ دو. بھائی لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو وہی والی بات ہے کہ اپنے وقت کو ان سب چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں. اور وقت ضائع ہو رہا ہے، کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ اس لیے ہماری روحانیت میں کوئی ترقی نہیں ہے. ہم جیسے تھے ویسے ہی ہیں، ہماری سوچ وہی ہے، ہماری فکریں وہی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا وہی نہیں ہے بلکہ دنیا کی لعنت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہماری فکریں گاڑی تو بنانے کی فکر ہے، گھر کو بنانے کی فکر ہے، 200 سے 600 اور 600 سے 1000 کی فکر ہے، چھوٹی سے بڑی اور بڑی سے بڑی کی فکر ہے. لیکن یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ تسبیحات جو تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں، یہ جو جا کے مسجد میں عبادت کر لیتے ہیں، اس کو بڑھانے کی فکر نہیں. یار اللہ کا شکر ہے میں پہلے گھر میں پڑھتا تھا، اب مجھے مسجد میں جانا چاہیے. جو نہیں پڑھتے وہ کہتے مجھے پڑھنا چاہیے. بھائی فکر پیدا کرو اس کی. جب وہ پڑھنے والا جو ہے، وہ گھر میں پڑھنے والا کہے مجھے مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے اور اللہ سے لگا رہا، یا اللہ مجھے مسجد جیسے میں اپنی گاڑی کے لیے لگا رہتا ہوں، اپنے موبائل کے لیے لگا رہتا ہوں، اپنے گھر کے لیے ضرورت کے لیے لگا دنیا کی، بھائی اسی طرح اللہ سے کہتے رہو یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیں، یا اللہ مجھے. بھائی یہ جب فکر ہوگی تبھی آپ مسجد جاؤ گے. اب مسجد اللہ کا شکر ہے جانے لگ گئے تو بھائی آپ اس بات کی فکر کرو کہ سنت اور مستحب اور جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائی ہیں کہ وقت سے پہلے مسجد پہنچ جائے. اس فکر کے اندر کوئی ذکر نہیں. تو بھائی اس فکر کو پیدا کرنا ہے. اسی طرح ہر چیز میں میرا لباس، جیسے میں عرض کر رہا ہوں بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند. تو کم از کم جمعے کا ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک برکت والا دن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جمعے کی بہت فضیلت بیان فرماتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرا جائے. کیا جمعے کے دن ہی کم از چلو میں عام دنوں میں نہیں، تو جمعے کے دن نبی کو جو پسند ہے، میرے اللہ کو جو پسند ہے، میں وہی لباس پہنوں. اس بات کی فکر میں وہ پہلے سے کپڑے استری کر کے رکھے گا، پہلے سے اس بارے میں سوچ کے رکھے گا جیسے دنیا کے بارے میں سوچ کے رکھتا ہے. آج کسی سے کہا جائے صاحب موبائل خریدنا ہے، یار میں نے بھی تو پیسے جمع نہیں کیے، جب جمع کروں گا تو خریدوں گا، ابھی میں سوچ رہا ہوں. تو بھائی اسی طریقے سے اس کی فکر میں پڑتا ہے تو جا کے خرید لیتا ہے. لیکن ہماری فکریں یہاں نہیں آ رہی. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہی کامیابی ہے. تو خدا کے لیے کم از کم ایک دن جمعے کا دن ہے، اس کے اندر سفید ٹوپی سفید لباس اللہ کو پسند ہے. اس لیے ہم سب اس چیزوں کی فکر پیدا کریں. لیکن ہم یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ فکریں ہماری دنیا کی طرف تو بڑھتی ہیں، آخرت کی طرف نہیں بڑھتی. دنیا کی طرف تو ہماری ساری فکریں جا رہی ہیں، آخرت کی طرف نہیں جا رہی. تو بھائی اس فکر کو جس دن ہمارے اندر پیدا ہو گئی، بس سمجھو اس دن سے گاڑی آپ کی کامیابی کے پٹری پر چڑھ چکی. لیکن فکریں ہماری دنیا ہی کی طرف، وہ مکھی سے نکل کر مچھر پہ آ جاتی ہیں، مچھر سے نکل کر گرمی میں چلی جاتی ہیں، گرمی سے نکل کر کیسی والے کے پاس چلی جاتی ہیں، اور کیسی سے نکل کر حالات پہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں صبح سے لے کر رات تک انہی فکروں میں ہم مرے جا رہے ہیں. اور جو اصل فکر ہماری ہے اس فکر کی طرف توجہ نہیں. اور چلو بھائی توجہ کب کرو گے؟ میں بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں کہ بھائی ہماری عمریں تو کراس کر چکی، 50 کے ہم ہو چکے، 50 کراس کر چکے. اب کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا لمحہ آئے گا؟ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، 2 الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، دنیا کے معاملہ میں تو ہم کہتے ہیں ہم ایسے رہے یا ویسے رہے. ہر آدمی کہتا ہے دیکھو ہم کیسے رہتے ہیں، گاڑی ہماری دیکھو، مکان ہمارا دیکھو، لباس دیکھو، پوشاک دیکھو. جگہ جگہ جا کے ہم یہی بتاتے ہیں کہ ہم ایسے رہے ہم ویسے رہے. ارے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں ہم کیسے رہے، جہاں رہنا کیسے ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں.
اور جیسے میں نے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ایک جمعے کے کر کے دیکھ لو تو نہیں ہوتا، اسی دن ہم وہی الٹا لباس پہنتے ہیں، ذہن میں نہیں آتی بات. کیوں؟ کیونکہ فکر ہماری ایسی نہیں آئی. جس دن یہ فکر آئے گی تو ہمارے لباس، ہمارا پوشاک، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، یہ جو الفاظ ہیں للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہو تو کامیاب ہے. ورنہ یہ للہ رب العالمین نہیں ہے، بلکہ یہ میرا سونا، میرا جاگنا، میری عبادت، میرا سب کچھ وہ میرے نفس کے لیے ہے. کہ میرا نفس جو چاہتا ہے وہ کرے، اور نفس میرا چاہتا ہے کہ میں سفید نہیں کالا پہنوں، اور میرا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھوں، اور میرا نفس یہ چاہتا ہے کہ بغیر، تو بھائی یہ تو تمہارا نفس ہے. اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اس کا نبی کیا چاہ رہا ہے؟ تو للہ رب العالمین نہیں ہے. ارے بھائی ابھی نہیں ہے تو کب کا ارادہ ہے؟ پہلا قدم کب ہوگا؟ کون سے دن آئے گا؟ اور یہ دھوکہ میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم جو یہ سب ہم اپنے نفس کے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ جس دن طبیعت نہیں ہوتی اس دن نہیں پڑھتے. جس دن حالات آگے پیچھے ہو گئے اس دن دیکھیں ہماری طبیعت، ہم نماز کیا پڑھیں گے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. تو خدا کے لیے یہ دھوکہ ہے، اور اس دھوکے سے جو بچ گیا وہی کامیاب. ورنہ زندگی جیسے میں نے کہا کہ دادا چلے گئے، ابا چلے گئے، اماں چلی گئیں، اور بھائی اب ہم بھی چلے جائیں گے، اسی طرح ہماری اولاد بھی چلی جائے گی، اور اسی طرح لاکھوں سال سے ہوتا آ رہا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے. جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ 1000 سال پہلے بات کہہ چکے ہیں، لیکن عمل کے اوپر بار بار کہہ رہا ہوں وہی کامیاب ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. بھائی یہ توفیق جب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی لعنت ہم سے ہٹا لے، ورنہ ہم بہرے گونگے اندھے ہیں. بار بار ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں کہ بھائی اندھے کو نظر کہاں آتا ہے؟ آپ اس کو بتاؤ کہ یہاں سے یوں جاؤ تو جا کے دیوار ٹکرا جائے گا. بہرے کو آواز کہاں آتی ہے؟ لاکھ چیخو، لاکھ چلاؤ، وہ نہیں سنتا، وہ تو اپنے ڈگر پہ جا رہا ہے. اور زبان تو اللہ ہے ہی نہیں، اللہ معاف کرے. زبان تو زبان وہ زبان ہے جو للہ رب العالمین ہو، اللہ کے لیے ہو. زبان تو غیبت کے لیے ہے، زبان تو بہتان کے لیے ہے، زبان تو دنیا کی فکروں کے لیے 50 جگہ پوچھیں گے، لیکن اللہ کی فکر کے لیے کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی نہیں سوال کر رہا الا ماشاء اللہ. تو بھائی یہ چیز کو جان بوجھ کے پیدا کرو، نہیں آ رہی پھر بھی کہو، تاکہ ایک چیز کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی وقت کب آئے، کس دن کا انتظار. کیونکہ جیسے کہا 50 گزر گئے ویسے 5 بھی گزر جائے گا، اور یہ جو 5 گزرے گا اس کے بعد دلدل ہے بھائی، دلدل ہے. میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، میں بہت ہی تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ انسان ہاتھ بھی منہ تک لے جا نہیں سکے گا عبادت. اور اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو زندگی بھر تمہیں اسی ریشو سے اللہ میاں ثواب دیتا رہے گا. بھلے تم سوتے رہو لیکن تمہیں تہجد کا ثواب ملے گا، بھلے تم لیٹے رہو تمہیں جماعت کا ثواب ملے گا. کیونکہ یہ بندہ جو پہلے بیماری سے پہلے اس عمل سے پہلے بیمار تھا، بیمار نہیں تھا تو یہ وقت پہ یہ کام کرتا تھا، وقت پہ یہ کام کرتا تھا. آج ہم ساری مراد اس کو دیتے ہیں حالانکہ وہ لیٹا ہوا ہے، وہ سو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی حال میں وہ 10 سال لگائے، 20 سال لگائے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، پینشن ملتی رہتی ہے، میڈیکل فیسلٹیز ملتی رہتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں 30 سال کام کر کے گیا ہے. یہ تو انڈر دنیا جب ایک چھوٹی سی مثال اس کی ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے. لیکن ان چیزوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں نے 2 مہینہ کام کیا. اگر آغا خان میں تو آغا خان مجھے کیا وہ ساری فیسلٹیز دے گا؟ سوال ہی قدر ہے. ہاں 10 سال 20 سال کے بعد کیا تھا نہیں، اس نے اپنی عمر میرے اس پہ لگا دی. اب اس کی ساری چیزیں نہ صرف اس کے بچوں کی بھی میں دوں گا. کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آج ہم کریں گے تو بھائی آج کے بعد ایک قدم، میں کہہ رہا ہوں سالوں ہو گئے تو ہم تو بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں بھائی، وہ ذکر بھی کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے آپ کے سامنے ہی ہے. کہیں ترقی نظر نہیں آ رہی. خدا کے لیے ترقی دکھاؤ. اپنے آپ سے پوچھو کیا ترقی ہے، سوال کرو اپنے آپ سے کہ 50 سال سے نماز پڑھ لو، 20 سال سے پڑھ رہے ہو، ترقی دکھاؤ کدھر ہے. پتہ چلے گا وہیں رکے ہوئے، کیا نماز تو پڑھ رہے لیکن وہ نماز کے اندر جو ہے وہ نہ ہماری کسی سنت کا اضافہ، نہ ہماری فکروں میں اضافہ، نہ ہماری ذکروں میں اضافہ،
کہیں بھی اضافہ نہیں، بس جیسے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اضافہ نہیں، چلو کوئی بات نہیں، نہ، لیکن خدا کے لیے قبر میں تو اتارا جائے گا نا. ہو سکتا کل کی بات ہو، آج کی بات ہو، گھنٹے کی بات ہو، اس کی گارنٹی کون لے رہا ہے؟ 1 گھنٹے بعد خدا نہ کرے اسی حال میں مر گئے، سیدھے جہنم میں ڈال دی، کیونکہ عمل کے لحاظ سے ذکر و فکر اور جو ہماری تھی وہ تو دنیا ہی کی تھی، کمایا تو دنیا کے لیے، لاکھوں کروڑوں روپے لگائے تو مکانات میں لگائے، اللہ کے کام پہ تھوڑی لگائے، وہ وہی چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہر چیز جو ہم نے وقت لگایا وہ تو دنیا کے اس میں لگایا، کہ مکان بنانے سے کیا اللہ ثواب دے گا؟ کیا مکان کے اندر فرنیچر بھرنے سے کیا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا؟ نہیں. لاکھوں روپے کا سامان، لاکھ کروڑ روپے کا جائیداد، وہ کس لیے؟ وہ غرق ہو گئی. میری ساری زندگی جو میں نے لگائی وہ انہی چیزوں میں لگا دی اور آج کو برباد کرنے میں لگایا. پوچھا جائے اپنے آپ سے کہ کتنا پیسہ تم نے دین کو سکھانے میں لگایا اپنی اولاد کو، اور کتنا پیسہ تم نے دنیا کے سکھانے میں لگایا؟ تو میں کہوں گا کہ یار سارا پیسہ تو دنیا کے سکھانے میں لگایا. تو اسی طرح بھائی آپ ریشو نکال لو ہر چیز کا، دیکھ لو کر کے. تو جیسے میں نے کہا، نہ عملی ہے نہ ہم بول کے جا رہے ہیں کہ چلو میں تو ساری زندگی. حضرت ان کا یاد آیا مجھے، بادشاہ گزرے ہیں، نام ذہنی طور پہ میں کمزور، نابارد، آپ لوگ یاد ہوگا بھول جائیں گے. بادشاہ بڑے زبردست، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. ان کے 9 یا 10 بچے تھے، یا شاید اس سے زیادہ تھے. عبد العزیز بادشاہ جو گزرے ہیں ان کے 9 یا 10 بچے تھے. پہلے وہ ہیں عمر بن عبد العزیز. تو ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے. انہوں نے کہا بچوں کو میں نے جو تعلیم اچھی دے سکتا تھا وہ میں نے تربیت دی ہے، اگر میں ان کے لیے چھوڑ کے جاؤں اور اگر یہ خرافات والے ہیں تو وہ تو خرافات میں بات ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ میں چھوڑ کے نہ جاؤں، اور اگر ان کے اندر اچھائی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو میرے مرنے کے بعد بھی اچھائی عطا فرمائے گا. اور یہی ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا ان کے 9 بچوں کو اللہ تعالیٰ نے گورنری عطا فرمائی. تو مقصد سمجھانے کا کہنے کا یہی ہے کہ ہم اگر جائزہ لیں اپنی زندگی کا، اور یہ جو وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام مشغولیات سے نکال کر بٹھایا، تمام پریشانیوں سے نکال کر ہمیں سیدھی بھائی جائزہ لے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات غلط، میں جو آپ سے بولنا ہو سکتا غلط ہو، لاہور پھینکو اٹھا کے، لیکن اگر صحیح ہے تو بھائی اس کو صحیح اس کو سمجھ لو کہ واقعی ہے سچ کہ جائیداد مال جتنی بھی سب چیزیں ہیں وہ صرف ہم اپنی ذات کے اوپر، جو جسے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی صلہ نہیں، نہ صحیح بلکہ وبال ہے. سوال کیا جائے گا یہ پیسہ کہاں خرچ کیا، یہ پیسہ کہاں خرچ کیا، ہم نے تمہیں عزت دی، ہم نے تمہیں مال دیا، ہم نے تمہیں صحت دی، کس لیے دی؟ تمہارے میں سرخاب کے پر تھے، فلاں صاحب جو تھے ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، فلاں صاحب لنگے تھے، فلاں صاحب اندھے تھے، ہم نے تمہیں سب کچھ دیا، فلاں صاحب کے بعد کھانے کو نہیں تھا. تو یہ سب چیزیں جو دی ہمیں وہ کیا اسی لیے دی ہے کہ یہ غلط فہمی ہے ہماری، یہ دھوکہ ہے نفس کا. بھائی خدا کے لیے ان سب چیزوں کو، جیسے میں نے کہا، اگر وہ للہ رب العالمین ہے تو مبارک ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آزما کے دیکھ لو اپنے آپ کو، چھوڑو یار آزما کے دیکھ، کہاں کھڑے جمعے کے دن لے لو سب کہ بھائی جمعے کے دن جو ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کالا کپڑا پہنوں، لیکن میں اللہ کے حکم سے اور نبی کی سنت پہ سفید پہنوں گا. کر کے دیکھو، نہیں کر پاؤ گا، کیونکہ وہ لعنت گرفتار کر رکھی ہے. لاکھ کہو تو تعویل دے گا، کیونکہ تعویل تو شیطان دیتا ہے کہ بھائی منع تھوڑی ہے، بالکل نہیں ہے منع. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، تو بھائی یہاں تو اگر باپ اولاد کو پیسہ دے اور باپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ یہ لال کلر مرد پہ اچھا نہیں لگتا، وہ مرد جو بچہ جو ہے وہ لال کلر پہن کے آ جائے، تو آپ بتاؤ منع تو نہیں ہے، لال کلر پہن سکتے ہیں. لیکن باپ کیا کہے گا؟ میری شکل اپنے پاس سے دور کر لو. بھائی ابا کیا ہو گیا، لال کلر تو پہنا ہوا ہوں، کپڑے ہی پہنا ہوا ہوں، بھائی تمہیں پتا ہے یہ لال کلر مجھے پسند نہیں ہے، یا ایکس وائی زیڈ جو بھی کلر تمہیں پسند نہیں ہے، بھائی وہ کیا کرے گا؟ تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ تم کہو گے صاحب ناپسند، اور ناپسند میں کیا تم اس کو دعا دو گے؟ شکل دور کر لو، غلط کر لو، برباد ہو جاؤ، ہٹو یہاں سے، یہی باتیں کہتے ہیں. تو بھائی اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ تو پھر بھی ہم پہ مہربان ہے. تو خدا کے لیے ایک قدم آگے بڑھو، اور وہ قدم کیا ہے کہ خدائی کے لیے ایک جمعے کا دن ایسا بنا لو جس میں مجھے سفید پہننا ہے.
ایک وقت ایسا کر لو کہ مجھے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، للہ رب العالمین، کہ یہ بات حق ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری ہر چیز اللہ کے لیے، اس کا دلیل دے دو، اور دلیل صرف یہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں، وہ سفید نہیں پہنوں گا، میں کالا پہن لوں گا، وہ شیطان تعبیر دے گا، وہ تو دھلا ہوا نہیں ہے، وہ تو یہ نہیں ہے، کیونکہ فکر ہی نہیں ہے۔ جس دن یہ فکر ہو گئی اس دن کامیابی شروع ہو گئی۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، اور فکر کے انتظام سے ہوگی۔ بھائی اس فکر کو بنانا ہے کہ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو بتانا ہے میرے کام، اور نہ بنائے تو میں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پر پڑھ لو، کیونکہ جو تمہارا قدم ہے وہی تمہاری منزل ہے۔ اگر تمہارا نفس ہے تو نفس کی جگہ جہنم ہے، کیونکہ نفس میرا کہہ رہا ہے یہ کرو، اللہ یہ کہہ رہا چھوڑو یار، اللہ تو کہتا ہی رہتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو خدا کے لیے ایک قدم آگے بڑھاؤ، کیونکہ وقت گزر چکا، دل یہ کہتا ہے، زلف یہ کہتی ہے، مسافر ٹھہرنا کچھ کام، ابھی بہت سارے کام ہیں بھائی، ابھی کیوں اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ رہا ہے، ابھی قبر کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو زلف یہ کہتی ہے، مسافر ٹھہرنا کچھ، بھائی مسافر ہے، ہمیں جانا ہے، کہاں قبر ٹھکانا ہے؟ ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے تک، تو بھائی یہ تو ہو ہی رہی ہے، اور دم بدم نہیں ہو رہی۔ میں تو کہہ رہا ایک ہفتہ گزر گیا، ہم وہی بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے تھے، کتنی چیزوں میں اضافہ ہوا اپنے آپ سے پوچھو، پتہ چلے کچھ بھی نہیں، کھسکے بھی نہیں اپنی جگہ سے، کھسکنا بھی کہتے نا تو وہ بھی نہیں ہوا، بس وہیں کیوں ہی بیٹھے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اندھے ہیں بھائی، بہرے گونگے ہیں۔ میں اس بات کی دلیل دے رہا ہوں، اگر نہیں ہوتے تو میں نے کہا دنیا کی آنکھ سے تمہارے سامنے 5 روپے گرا دوں، 5 روپے، تو تم اس کو 20 دفعہ دیکھ کر اٹھا لو گے اور کہو گے یار اس کو میں کہیں صحیح جگہ خرچ کر دوں گا، کیونکہ دنیا کی آنکھ تمہیں 5 کی حیثیت جانتا ہے۔ تو آخرت کی آنکھ جو ہے وہ ہماری اندھی ہے، تبھی تو پتہ نہیں چل رہا کہ بہرے ہیں ہم، تبھی تو آواز نہیں آ رہی۔ بات سب صحیح ہے، 1,24,000 پیغمبر آ کے یہی بات کہہ کے گئے کہ بھائی یہ کرو یہ مت کرو، ہم کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے ہوگا، بہت ہو گیا چپ رہیے۔ ایک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب ایک کام کرو کہ تم گرم پانی پیو، وہ گرم پانی پینا شروع کر دے گا، کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ آنکھ ہماری، کان ہماری دنیا کے لیے کھلی ہوئی ہے، اس کی بات ہمارے جسم کی اور کام کرنے پہ کام آتی ہے، لیکن آخرت کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو کس دن، میں سوال ہے اپنے آپ سے، یہ سب سوالات دے رہا ہوں کہ پوچھ لو، کہ ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے اور ہم ایسی خالی ہاں چلے جائیں، کیونکہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے، جو آیا ہے وہی ہو رہا ہے۔ زمانے میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، ہر جگہ نمونے موجود عبرت، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، کبھی اس بات پہ غور کیا ہے جو محل معمور تھے وہ اب ہے سونے؟ جا کے دیکھو، پرانی جگہ چلی جاؤ کراچی کے، تو کھڑکی کے اندر بڑے کام کیے ہوئے، دروازوں کے اندر بڑی نقش و نگاری کی ہوئی ہے، اور ایسے دریچے اور ایسی کھڑکیاں، ہوا یہاں سے آئے گی، آج وہ کھنڈرات بنے ہوئے، اس میں رہنے کو کوئی تیار ہے۔ تو جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ ہمیں عبرت لینا ہے، لیکن ہم بیوقوف بن کے اس کو تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پہلے پہل تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، ہمیشہ اسی ہوا، ہم سے بچپن میں کھاتے رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا۔ ہاں بھائی مجنون ہے سب آدمی، یہی ہوتا رہا۔ زمانے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ایسے ہی ہوا، پھر حالات نے ایسا کر دی، حالات ویسا کر رہی، حالات وہ کر رہی۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، ایک وقت آئے گا موت آئے گی اور کام صاف ہو جائے گا۔ آج ہمارے ابا کا نہ کمرہ ہے، نہ ابا کا کوئی بستر ہے، نہ ابا کا کچھ ہے، کام ختم۔ یہی ہمارا حال ہونا ہے۔ تو کیا کہتا ہے شاعر اس انداز میں کہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل نے نہ چھوڑا اسرا نہ دارا، اسی سے فاتح سکندر بھی ہارا، پڑا رہ گیا سب ٹھاٹ یوں ہی سارا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ بھائی جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں یہ تماشا نہیں ہے، یہ محلات دیکھ رہے ہیں، یہ بنگلات دیکھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے جو ہے چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہاں عمل کی جگہ ہے۔ یہاں عمل کریں گے وہاں ہم پائیں گے۔ دنیا کی جیسے مثال کے طور پر 100 درہم میں کماتے ہیں، وہاں خرچ نہیں کرتے، لوگ لا کر وہاں کماتے ہیں، یہاں خرچ کرتے ہیں۔ یہی تھوڑا سمجھ لیا بھائی، یہی سمجھ لو۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آ سکتی، جیسے میں نے کہا کیونکہ اللہ کی لعنت ایسی سخت ہے کہ 50 سال میں نہیں آئی۔ باقی تو میں نے کہا کہ بس تیاری پکڑ لیے جائے، بس کسی دن بھی بس اسی فکر میں مر جاؤ گے کہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، فلاں ہے، دھمکا ہے، اسی چکر میں ساری فکریں تمہاری اسی میں ایک دم گھبرا کے اٹھیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ سب بلڈ پریشر لگ رہا ہے، نہیں صاحب بلڈ پریشر نہیں ہے، شوگر ہے، ہاں یا شوگر ہوگا۔ اب اسی گھبراہٹ میں مرے جا رہے ہیں، نہ کس گھبراہٹ میں اٹھیں یار بہت ہو گیا، نماز کا وقت ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، بھائی اس گھبراہٹ میں اٹھنا ہے۔ لیکن اس گھبراہٹ کا تو ہم نے ذکر کیا ہی نہیں، لیکن اس گھبراہٹ میں اٹھیں گے ضرور، اور اس وقت صرف چیختے رہیں گے یار کوئی ہے، کوئی مجھے پانی پلا دے، کوئی مجھے جو ہے دوا لا دے، کوئی بھی نہیں۔ کیونکہ بچوں کو تو پڑھا پڑھو کہ لندن، جاپان، امریکہ بھیج دیا، اور جو یہاں پر ہیں وہ تو اپنے اپنے کمروں میں بند، اور ایئر ٹائٹ اے سی چل رہا ہے، تو آواز کہاں سے جائے گی؟ بڈھے کی آواز ویسی ہی نکلتی، زور سے کیا نکلے گی؟ اب بس حالات یہ ہے کہ پڑھے تو وہی پڑے ایک وقت آئے گا ہم مر جائیں گے، اور مر کے بجائے گا دنیا چلو مر جائیں، لیکن وہ اس سے خطرناک جگہ۔ اب تو یہ گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جاؤ گے؟ اس کے بعد کون سی جگہ ہے؟ اصل چیز تو یہی بات یاد دلا رہا ہوں، یہی بتا رہا ہوں، اور اس چیز کو میں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم دن میں 40 دفعہ اپنی موت کو یاد کرو۔ جب انسان 40 دفعہ ہر لحاظ سے موت یاد کرے گا تب جا کے اس لذات سے جان چھوٹے گی، ورنہ یہاں سے ہٹے بات سب صحیح ہے، سب گردن ہلا رہے ہیں، باقی سب صحیح ہے، لیکن یہاں سے ہٹے تو پھر اسی ماحول میں، پھر اسی بے وفا میں مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری، پھر وہی فکریں ہماری کہ مال کیسے آئے، عزت کیسے بنے، کھانا ایسا ہونا چاہیے، فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، دل ایسا۔ بھائی بس خدا کے لیے انہی چکروں میں ہم مرتے جا رہے ہیں، انہی چکروں میں ہم ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو اللہ نے دیا تھا جس لیے اس پہ خرچ نہیں ہو رہا، اور جائیداد پہ جائیداد بن رہی ہے، مال پہ مال بن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو ہم نے یہاں بونا ہے اور وہاں کاٹنا ہے وہ کہاں بویا؟ کتنے کنویں کھدوا دیے، جسے کہتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ کنویں کھدوا دیے، کتنے درخت لگوا دیے، یار میں اپنے 10 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے نیک کام میں خرچ کروں گا اور اس کو درخت لگاؤں گا اور لوگوں کے فائدہ کہ میں مر گیا تو کل کو یہ درخت لو، تو بھائی یہ فکر پیدا ہونی چاہیے۔ یہ فکر نہیں ہے، فکر صرف یہی ہے کہ میں اگر مال بھی خرچ کر رہا ہوں تو میری عزت بڑھے، لوگ خاندان والے میرا واہ کریں، لوگ جو ہے مجھے کہیں کہ صاحب کیا بات ہے صاحب آپ کی۔ یہ بھی دنیا ہی کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ وقت، یہ باتیں، یہ الفاظ جو بہت ہی بس کیا کہوں تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا دوائی ہے اس کو ہم نے پینا ہے، ہر حال میں پینا ہے، اور نہ پیئیں تو میں نے کہا کہ بس اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بس عنقریب کسی دن، کسی وقت، کسی گھنٹے ہمارے یہاں سے جانا ہے۔ صفات جسے کہتے ہیں کہ وہ جسے گرا سگنل، بجی سیٹی، یہ انجن جانے والا ہے، یہ انجن کی آواز بول رہی ہے کہ اب انجن جانے والا ہے۔ بھائی ہم سب ایک وقت آئے گا، اور آ چکا ہے، قریب آ چکا، اب کون سا وقت ہے؟ آگے کا درخت بڑا خطرناک ہے، تو آج ہی ہمیں اپنے آپ کو ہر قدم پہ دیکھ لو، تمہارا قدم تمہاری منزل ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا قدم دیکھ لو اور اپنی منزل سمجھ لو۔ جیسے میں بار بار مثال کے طور پر مثال سمجھا رہا ہوں کہ لانڈی جانا ہے تو تمہارا ہر قدم لانڈی کے راستے پہ ہوگا تو لانڈی پہنچو گے، اور اگر یہ راستہ تمہارا اورنگی کے ہوگا تو کبھی لانڈی نہیں پہنچ پاؤ گے بھائی۔ تو قدم میرا مال، میرا گھر چیز، جسے میں دوبارہ یہ الفاظ دہرا رہا ہوں، اور جیسے میں نے کہا آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ بھائی اس کو صبح کے وقت کم از کم اپنی دعا میں شامل کر لو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، یا اللہ میرا جینا، میری عبادت، میرا ہر چیز جو ہے وہ آپ ہی کے لیے، اور اس کا ثبوت پیش کرو۔ اس کس سے کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، چلو تو اللہ کے حکم سے چلو، گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے نکلو، گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ، یہ دلیل ہے اس بات۔ اور جب انشاءاللہ العزیز بار بار کہہ رہا ہوں
تم نے اگر اس چیز کی فکر پیدا کر لی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کی سنت کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو بھائی اسی طریقے سے یہی زندگی ہے اور یہی کامیابی ہے، لیکن ہم اس کامیابی کی ابھی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں ہے، کیونکہ جو نماز ہے ہماری، جو عبادت ہے، جو قربانی ہے، قرب تو نہیں مل رہا، قرب سے قربانی ہے، قرب کا ہے، دوری ہو گئی، جو تھے وہ بھی گئے، تو قرب جو ہے وہ بھی نہ ملا، نماز جو ہے بے سود ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف نہیں بلا رہی، نہیں لے جا رہی۔ تو بھائی یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بس جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، اور جو چیز ہماری ذہن و دماغ میں آ رہی ہے وہ صرف دنیا آ رہی ہے، لباس ہے تو یہ ہے، پوشاک ہے تو یہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، بھائی ہو سکتا ہو نہ ہو، لیکن میرے اپنے ذاتی اپنی میں مشاہدہ کرتا ہوں تو میرے اندر سے تو یہی سب چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ تو میں بڑا ہی فکر آپ لوگوں کے سامنے اپنی فکر پیش کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھو، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا حال بھی ایسا ہی ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو بھائی ابھی وقت ہے، آج مہلت ہے، کل یہ مہلت نہیں ملے گی۔ جب وہ پکڑے گا تو کہو گے کہ یار مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں فلاں صدقہ کر کے آ جاؤں، تو بس کام ختم ہو چکا، اب کوئی مہلت نہیں۔ اس لیے آج سے اپنی زندگی کا ہم نے اس بات کا تہیہ کرنا ہے، تہیہ بھی ہم کیا کریں گے، بس اللہ ہی سے کہنا ہے یا اللہ کر دیجیے، کیا کر دیجیے، یہی جیسے میں نے کہا کہ میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میری عبادت بھی، میرا ہر چیز جو ہے وہ اپنے لیے بنا لیجیے۔ اگر آج بھی یہ وقت گزر گیا پتہ نہیں اگلے ہفتے میں سامنے سے کون ہو کون نہیں، اس لیے آج ہی ہم نے یہ اپنے اللہ سے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ، کیونکہ ہم تو نہیں کر پا رہے، بس اللہ ہی کر دے، ہم تو اسی کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بے شک وہی کرنے والے ہیں۔ ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، ہم جس معاملات سے گزر رہے ہیں، یہاں پر معاملہ کینسر ہے، معاملہ اتنا حد تک بڑھ چکا ہے کہ اگر ایک علاج کرتے ہیں دوسرا مسئلہ، دوسرا کرتے ہیں تیسرا مسئلہ، تو بھائی اسی مسئلے میں زندگی جو ہے وہ وہاں پہنچ جائے گی جہاں ہمارے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی۔ اس لیے جوان بوڑھا ہر آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ بھائی وہ آج چلے گا تو ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کل پہنچ گیا، آج چلنا شروع کرے اور دیکھی کہ قدم میرا آگے بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف خود اپنے، کیونکہ نبی کی جو عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں، جب اللہ اس کو اپنی محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونے لگ جاتی ہیں، اس کی فکریں بدل جاتی ہیں۔ لیکن فکر ہم نے یہی پیدا کرنی ہے بھائی اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی کیا معاملات ہیں۔ بھائی جیسے میں نے کہا ان چار چیزوں کے اوپر توجہ رکھو کہ صبر، شکر، استغفار، استعاذہ، یہ چار چیزیں ہر وقت ہمارے اوپر طاری ہیں، جو حالات بھی ہے اسی لحاظ سے رکھو، جو آ رہا ہے یہ اسی لیے آ رہا ہے کہ آزمائش کے لیے، نہ کہ چیخنے کے لیے، نہ ہی واویلا کے لیے، لیکن صرف اسی لیے کہ بندہ اللہ سے تعلق کیا بڑھاتا ہے۔ اور آج ہم نے اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو پھر کون سا وقت ہے، مطلب میرا سوال ہے پھر کون سا وقت، کیونکہ جو کہتے ہیں کہ زندگی کے خطرناک وقت تو ماں باپ اس کے ہوتے ہیں وہ گزر گئے، عمریں گزر گئیں، ابھی اب کس چیز کا وقت، کس وقت کا انتظار، اب بھی نہ کیا تو کب کرو، کس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بھائی بات وہی ہے کہ ہم تو لعنت میں گرفتار ہیں، یہ لعنت تو اللہ چھڑائے گا تو پھر ہم آگے بڑھ پائیں گے، ورنہ اسی طریقے سے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے وہ یہی تمام ہوتی ہے، حاصل جمع کچھ بھی نہیں، بلکہ دنیا کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بس کہاں اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ یہ جو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یا اللہ ہم تو یہ ہم آپ کی عبادت تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو اپنی نفس کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں، یا اللہ یہ دونوں باتیں ہم غلط کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو صحیح کر دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ سے نہیں، ہم تو دنیا سے مانگ رہے ہیں، ہمیں عزت دے دو، ہمیں مال دے دو، ہمیں سب کچھ دے دو، ہم آپ سے کہاں مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کی بات کو تو مان ہی نہیں رہے، نہ عبادت آپ کی کرتے ہیں، ہم تو اپنی نفس کی عبادت کر رہے ہیں، جو میرے دل میں آیا، جو
جو میرے سمجھ میں آیا, جو میرے دماغ نے کہا, جو میرے دل نے کہا, میں نے کہا یہی عبادت ہے. یا اللہ یہ بڑے ہی خطرے میں پھنس چکے ہیں. یا اللہ ایک ایسے خطرے میں ہیں کہ جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا, ایک ایسی بربادی میں ہے جس کا کوئی نتیجہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یا اللہ وہ گزر رہا ہے, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, ہم جو آپ سے مہلت لے کے آئے تھے اس دنیا میں, یا اللہ وہ مہلت ختم ہو رہی ہے. یا اللہ وہ مہلت ختم ہو رہی ہے. ہماری زندگیوں کی شام ہو چکی, ہماری عقلیں نہیں کھل رہی. یا اللہ ہماری زندگیوں کی شام ہو چکی, ہمارا اندھاپن نہیں ختم ہو رہا. یا اللہ ہماری زندگیوں کی شام ہو چکی, اب وہی بہ رہے ہیں. یا اللہ لیکن جائیں تو کہاں, کس کے پاس, کون کرے گا؟ آپ رب ہیں ہمارے, آپ ہی مالک ہیں ہمارے, آپ ہی خالق ہیں. یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں, آپ ہی کریں گے, آپ ہی کر دیجئے. یا اللہ آج آپ نے ہمیں یا اللہ یہ مدعو فرمایا ہے, یا اللہ محروم نہ فرمائیے. آج آپ نے ہمیں تمام دنیا کی مشاغل سے, پریشانیوں سے, یا اللہ ہر چیز سے نکال کے یہاں بٹھایا ہے. یا اللہ یہ بات آپ ہی کہلوا رہے ہیں. یا اللہ آپ ہی قبول فرما لیجیے. یا اللہ نہ ہمارے اعمال ایسے, نہ ہمارے معاملات ایسے, نہ ہماری سوچ و فکر کہاں جائیں. یا اللہ کوئی بھی چیز تو صحیح نہیں, یا اللہ کوئی انداز صحیح نہیں ہمارا. یا اللہ لیکن ہم آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم گردنیں جھکا چکے ہیں. یا اللہ ہم سے نہیں بن پڑتا, آپ ہی کر دیجئے. یا اللہ آپ ہی کریں گے. دنیا کے اندر یا اللہ آپ نے یہ مثال قائم کر رکھی ہے کہ بھائی بھائی سے کہے تو کہتا ہاں بھائی میں کروں گا تمہارا, باپ سے کہے تو کہتا ہاں بیٹا نہیں کر سکتا ہوں, نہیں تمہارا باپ ہوں. یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. یا اللہ اگر آپ نہ کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے. یا اللہ یہ مثال آپ نے دنیا میں قائم کی ہے. یا اللہ ایک دوسرے کے لیے مدد کو آتا ہے. یا اللہ ہم تو ایسے پھنس گئے. یا اللہ اس دنیا کے معاملے میں یا اللہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا, ہم سب ایک دوسرے کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. یا اللہ ہم بھائی بہن, ہم عزیز و قریب, باپ بیٹا, ماں بہن بھائی, سب ایک دوسرے کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. یا اللہ ہم سب اندھے ہو چکے ہیں, آپ رب ہیں, اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یا اللہ اس امید پر, اس سہارے پر کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یا اللہ آپ نے ہمیں یا اللہ یہ موقع عطا فرمایا ہے. یا اللہ آپ ہم سے کہلوا رہے ہیں آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہی ہمارے خالق ہیں, آپ ہی ہمارے بابا ہیں, آپ ہی ہمارے ملجا. ہم سے نہیں ہو رہا. یا اللہ ہم اندھے ہو چکے ہیں, ہماری بربادی نے, لعنت نے ہم پہ اندھا کر دیا. ہم اس قید میں گرفتار ہیں. یا اللہ باتیں سب صحیح ہیں لیکن یا اللہ ہمیں آواز نہیں آ رہی. یا اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. یا اللہ ہماری زبانیں گنگی ہو چکی ہیں, کہاں جائیں, کس سے کہیں, کس کے پاس اپنے مسئلہ لے کے جائیں کہ کوئی نہیں ہے. یا اللہ ہر طرف اندھاپن ہے. یا اللہ ہر طرف اندھاپن ہے. آپ رب ہیں, آپ مالک ہیں ہمارے, آپ ہی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, آپ ہی نے ہمیں مسلمان بنایا اپنے فضل سے, آپ ہی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. یا اللہ آپ ہی کریں گے, آپ ہمارے مالک ہیں, ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کرنا ہے, ہمیں بچا لیجئے. یا اللہ ہمیں بچا لیجئے, ہماری عقلیں کھول دیجئے, اس لعنت سے ہمیں نکال دیجئے. یا اللہ ہماری فکریں اپنی طرف موڑ دیجئے. یا اللہ ہماری سوچ فکر اپنی طرف موڑ دیجئے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مورد بنا دیجئے. ہماری ہر چیز یا اللہ آپ کے لیے ہو, ہماری فکریں, ہماری سوچ, ہماری مال, ہمارا صحت, ہماری ہر چیز اپنی طرف موڑ دیجئے. ہماری جوانی یا اللہ جوان بچے اپنی جوانی کو اللہ کی طرف موڑیں, ہم بڑھاپے یا اللہ کی طرف موڑیں, ہر چیز کو یا اللہ کی طرف موڑ دیجئے. اللہ ہم سے نہیں ہو رہا, ہم سے نہیں ہوگا, آپ ہی کریں گے, آپ ہی نہیں کرنا ہے اور آپ ہی کرنے والے ہیں. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیں. یا اللہ آج ہم سے ہمیں معاملات فرما ہی دیجیے. یا اللہ آج ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اس لعنت سے ہمیں چھٹکارا دلا دیجیے. ہماری فکریں یا اللہ اپنی طرف موڑ دیجیے. یا اللہ ہماری سوچ اپنی طرف موڑ دیجیے, ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دیجیے. یا اللہ آج کا دن بھی گزر گیا, یا اللہ پھر کون سا دن آئے گا. یا اللہ یہ گزر گئی جس میں آپ کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے. یا اللہ ہماری کرم گزر گیا جس میں آپ کی رحمت بڑی وسیع ہوتی ہے. یا اللہ آج آپ نے ہمیں پھر مہلت عطا فرمائی ہے, یہ بات کہوا رہے ہیں. یا اللہ آپ ہی قبول فرما لیجئے. یا اللہ آپ رب ہیں, آپ ہی رب ہیں ہمارے, آپ ہی مالک ہیں, قبول فرما لیجئے. یا اللہ جب آپ قبول فرمائیں گے اور ضرور قبول فرمائیں گے,
یا اللہ تو ہمارے بھی بچوں کے حق میں بھی، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بھائی بہنوں کے حق میں، عزیز و اقارب کے حق میں، پہلے والوں کے حق میں، شہر والوں کے حق میں، تمام مسلمین مسلمات کے حق میں، احیات و اموات جنات کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ یا اللہ آپ کا کیا جائے گا، یا اللہ ہمارا معاملہ بن جائے گا، یا اللہ ورنہ شیطان ہمیں باندھ کر، یا اللہ ہماری آنکھوں میں پٹی باندھ کر ہمارے ہاتھ پیر سب باندھ چکا ہے، یا اللہ ہم قریب ہمیں گھڑے میں اتار دیا جائے گا، یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی سر و سامان ہی نہیں سوائے بربادی کے، یا اللہ اس ساری بربادی کو اچھائی میں تبدیل فرما دیجیے، یا اللہ یہ سارے گناہ کو اپنے فضل سے یا اللہ نیکی میں تبدیل فرما دیجیے، یا اللہ ہمارا یا اللہ معاملہ بڑھ جائے گا، ہماری ایمانی طاقت بڑھ جائے گی، یا اللہ آپ کر دیجیے، آج ہمیں محروم نہ فرمائیے، آج ہمیں بامراد کر ہی دیجیے، یا اللہ جو مان سک رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مان پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری ساری مشکلات کو فکریات کو اپنے لیے یا اللہ ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، ہمارے لیے آسان بنا دیجیے۔ ربنا هب لنا وازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مرید بنا دیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مرید بنا دیجئے، یا اللہ ہماری عبادت ہماری ہر چیز اپنے لیے بنا لیجئے، یا اللہ بنا دیجئے، آج ہمیں محروم نہ فرمائیے، آپ کو آپ کے پیاروں کا واسطہ، آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ ہمیں یا اللہ بامراد فرما ہی دیجئے، جو مان سک رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مان پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ حادثہ سانحات سے، مرگ مفاجات سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، رہزنوں سے، آنے والے انقلاب اس کے مزیرات سے، بم کے دھماکوں سے، جتنی برائیاں جتنے فتنے فساد ہیں، ذلت سے، خواری سے، پستی سے، بدحالی سے، حادثاتی زندگی سے، یا اللہ وبائی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے، جو یا اللہ ہم سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے، یا اللہ ہمارے دعائیں ہمارے آمین کو یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین آمین برحمتک ثم آمین۔